السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے دو بچیوں کو لے کر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ طلب کرتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو مجھے عنایت کیجیے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت ایک کھجور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اس خاتون کو عطا کر دی۔ اس خاتون نے اس کھجور کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچی کو اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیے، اور اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس حالت پر بہت رحم آیا اور بہت افسوس بھی کی، لیکن کیا کر سکتی تھی، ان کے پاس تو صرف ایک ہی کھجور تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت بتلائی کہ دیکھیے ایک خاتون آئی تھی، ان کی دو بچیاں تھیں، بڑی قسم پرسی کی حالت تھی، بڑی لاچاری کی حالت تھی، میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیے، اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انمول بات بتلائی اور بڑی قیمتی بات بتلائی، جو ہر والدین کے لیے جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اس کے لیے بڑی خوشخبری کی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ذریعے سے، بچیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے تو وہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہیں اور جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں انہیں تو بڑا خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا برعکس کہ اگر کسی کو دو چار بچیاں ہو گئی تو وہ تو اپنا منہ بھاؤں سب چڑھا لیتے ہیں، بالکل ان کو آفت جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو بہت خراب محسوس کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بیویوں کو بھی کوسنے لگتے ہیں، بیویوں کو بھی کہنے لگتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں۔ گھر میں جو ان کی مائیں بہنیں ہیں، یعنی شوہر کی جو مائیں بہنیں ہیں، نندیں ہیں، ساس ہیں، انہوں بھی اس عورت کو کوسنا شروع کر دیتی، کیا ہے خالی بچیاں بچیاں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس خاتون کے بس میں ہو، ان کے اختیار میں ہو لڑکا پیدا کرنا، حالانکہ یہ سب اختیار تو رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے لڑکا دے دیتے ہیں، وہ جسے چاہے لڑکیاں عنایت فرماتے ہیں، وہ جسے چاہے لڑکا اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ساری چیز ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر کسی کو لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں ہیں، کسی کو لڑکے ہیں تو لڑکے ہیں، کسی کو دونوں ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے اختیار کی چیز یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتے ہیں جو عنایت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا فیض ہے، کرم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں لڑکیوں سے آزمایا جاتا ہے وہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے رکاوٹ کی باعث بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھیں، چنانچہ اس کو 6 مرتبہ لڑکیاں ہوئی۔ جب بھی اس کی بیوی حاملہ ہوتی تھی، امید سے ہوتی تھی، اسے بھی امید ہوتا تھا کہ اس مرتبہ لڑکا پیدا ہوگا، اس مرتبہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ہر بار اس کے وہم کے خلاف، ان کے گمان کے خلاف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھیں۔ 7ویں مرتبہ اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس وقت ان کی امید تو یہی تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن پھر ذہن میں یہ ہوا، یہ ذہن میں اس کے بات گئی، شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر اس مرتبہ لڑکی پیدا ہوئی تو تم اس بیگم کو، اس خاتون کو، اپنی اس بیوی کو طلاق دے دینا، تو اسی شادی کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے پورا تہیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس مرتبہ لڑکی پیدا ہوئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ چنانچہ جب وہ رات میں سویا تو بڑا حیرت ناک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، حشر کا میدان قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، فرشتے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ مجھ کو پہلے دروازہ پر لے گئے
تو دیکھا کہ میری پہلی بیٹی، بڑی بیٹی پہلے دروازہ پر کھڑی ہے، جو فرشتوں کو مجھے جہنم میں لے جانے سے روک رہی ہے۔ لہذا فرشتے مجھ کو دوسرے دروازے کی طرف لے گئے۔ جب دوسرے دروازے پر مجھے فرشتے لے کر گئے تو وہاں دیکھا کہ میری دوسری بیٹی کھڑی ہے جو مجھے جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ پھر فرشتے اس کو تیسرے دروازے پر لے گئے تو تیسرے دروازے پر جب مجھے لے کر آیا گیا تو دیکھا کہ میری تیسری بیٹی وہاں کھڑی ہے۔ اسی طرح سے ہر دروازے پر 6 دروازے تک مجھے لے جایا گیا اور 6 دروازے پر ایک ایک بیٹی مجھے کھڑی ملی جو مجھ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے، فرشتوں کو روک رہی ہے کہ نہیں، اسے جہنم نہیں لے جانا۔ اب آخری دروازہ باقی تھا، 7واں دروازہ باقی تھا، فرشتے مجھ کو 7ویں دروازے کی طرف لے چلے۔ اسی اثنا میں درمیان میں میری آنکھ کھل گئی اور بڑا اس پر خوف اور دہشت طاری ہو گیا۔ لہٰذا ان کو خیال آیا کہ ہم نے جو نیت کی تھی وہ غلط نیت تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں نیت کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ اگر اس مرتبہ لڑکی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ چنانچہ وہ جب نیند سے ہوشیار ہوا، ان کے اوپر گھبراہٹ طاری تھی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مرتبہ بھی مجھے 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہی دیجیے، مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے بیٹی ہی دیجیے، بیٹی ہی دیجیے۔ تو آپ نے دیکھا، واقعہ سے پتہ چلا کہ لڑکیاں ہمارے لیے جہنم سے رکاوٹ کی باعث بنتی ہیں۔ لڑکے بھی رحمت ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لڑکیاں ہمارے لیے جہنم سے رکاوٹ بنتی ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اگر کسی کو لڑکیاں دی گئی ہیں اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور دین کی تعلیم دے اور پھر اس کی شادی کرا دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی سب چیز ہوتا ہے، کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ماں باپ تو صرف ایک ذریعہ ہے اولاد کے حصول کا اور کچھ نہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس عورت کو خراب نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکیاں دے کر کے ہمیں جنت میں جانے کا حقدار اور جنت میں جانے کا سبب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولادوں کی قدر کرنے کی اور اپنے بچیوں کو بھی بہترین سے پرورش کرنے کی اور اچھی تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔